رونق اوڈ ہے. جی ناظرین، میں ہوں ذوالفقار گرامانی. آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس پروگرام کے اندر ہم دو موضوعات پہ ڈسکس کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ سینیٹر سیف اللہ عبدو جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ سینیٹر ہیں. تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے، ابھی ان کی کمیٹی کا ایک اجلاس تھا سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب کی سربراہی میں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب ریفرنس بھیجیں گے سینیٹر سیف اللہ عبدو، اور جو سینٹ کے اندر چیئرمین ہیں سینٹ کے یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کو بھی وہ لکھیں گے کہ سینیٹر سیف اللہ عبدو کے خلاف کارروائی کی جائے یا ان کو سینیٹرشپ جو ہے وہ ان کی معطل کی جائے. اور اس کی پہلے تو آپ سن لیں کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. یہ آپ نے سن لیا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے کیا آپ کو کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. لیکن یہ اجلاس ہوا تھا سینیٹر علی ظفر صاحب کی سربراہی میں، اور یہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، جس کے اجلاس کے اندر سینیٹر اون عباس بپی، ذیشان خانزادہ، فیصل جاوید، فلک ناز اور فوزیہ ارشد نے شرکت کی. اور پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے سینیٹر سیف اللہ عبدو کے خلاف نااہلی ریفرنس فائل کرنے کی منظوری دے دی ہے. یعنی کہ جو ریفرنس ہے، اب الیکشن کمیشن میں یہ ریفرنس دائر کریں گے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی اس حوالے سے لکھیں گے. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ سینیٹر سیف اللہ عبدو صاحب جو کہ تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، سندھ سے تعلق ہے، لاڑکانہ میں ان کی کانسٹیٹیونسی ہے، لیکن ویسے یہ سینیٹر ہیں. اور یہ سینٹ کے اندر 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا تھا. 2 ووٹ جو ہے وہ حکومت کو چاہیے تھے. عرفان صدیقی صاحب مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر تھے وہ فوت ہو چکے تھے، تو یہ بحث چھڑی کہ اب جو 27ویں ترمیم کو منظور کرنے کے حوالے سے ووٹ کی ضرورت پڑے گی تو حکومت ووٹ کیسے مکمل کرے گی. تو 2 ووٹ جو تھے، ایک جے یو آئی کے تھے اور ایک تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ عبدو صاحب نے پھر ووٹ دیا. ووٹ دینے کے بعد ہی سینیٹر سیف اللہ عبدو نے وہیں فلور پہ کھڑے ہو کے استعفیٰ کا اعلان بھی کر دیا، اور یہ صورتحال 27ویں ترمیم کی منظور ہو گئی. لیکن دوسرے ہی دن پھر صورتحال یہ ہوئی کہ قومی اسمبلی میں 27ویں ترمیم کے منظور ہونے کے بعد پھر یہ صورتحال سامنے آئی کہ دوبارہ 27ویں ترمیم جو ہے منظوری کے لیے سینٹ میں جائے گی. تو یہ سوال اٹھا کہ اب تو سینیٹر سیف اللہ عبدو استعفیٰ دے چکے ہیں، تو یہ کیسے مکمل جو حکومت اپنی گنتی کیسے مکمل کرے گی. تو دوسرے دن سینیٹر سیف اللہ عبدو صاحب جو ہے وہ دوبارہ آئے اور دوبارہ انہوں نے ووٹ دیا. تو یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی یہ سوال کیا گیا، وہ تو آن دا فلور انہوں نے اپنی استعفیٰ کا اعلان کیا تھا. تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ یہی صورتحال جو ہے وہ قومی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی صاحب نے اعلان کیا تھا، لیکن اسپیکر نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا تھا. تو یہ صورتحال دیکھی جائے گی، اور مجھے استعفیٰ ملے گا، یعنی سینیٹر سیف اللہ عبدو صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دیں گے تو پھر جا کے دیکھیں گے کہ قانونی اور آئینی طریقے کیا ہیں، اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ جے یو آئی کے سینیٹر کے خلاف ابھی تک کوئی ریفرنس پارٹی نے نہیں بھیجا ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہ جو سینٹ کے اندر ابھی آنے والے اجلاس ہیں، کیونکہ سیف اللہ عبدو صاحب نے تو خود استعفے کا اعلان کیا تھا، تو کیا وہ سینٹ کے اجلاس کے اندر آئیں گے یا نہیں آئیں گے والی صورتحال ہی نہیں ہے، کیونکہ کمیٹیوں کے اجلاس کے اندر وہ شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ چیئرمین بھی ہیں کمیٹی کے اندر. لیکن یہ صورتحال تو تحریک انصاف کے اپنے رہنماؤں کے ساتھ بھی ہے. کمیٹیوں کے اجلاس کے اندر انہوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں کمیٹیوں کی ممبرشپ سے، چیئرمین شپ سے، لیکن وہ استعفے بھی ابھی تک یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں یا ایاز صادق صاحب ہوں، انہوں نے استعفے منظور نہیں کیے. صورتحال یہی نظر آتی ہے کہ ریفرنس اگر چلا جاتا ہے الیکشن کمیشن کو یا سیف اللہ عبدو کے خلاف یوسف رضا گیلانی صاحب کو لکھا جاتا ہے، تو یوسف رضا گیلانی صاحب تو انتظار کریں گے کہ سیف اللہ عبدو صاحب اپنا استعفیٰ لکھ کے بھیجیں، اور جب وہ لکھ کے بھیجیں گے
تو یہ استعفے تو لکھ کے پہلے بھی بہت ساروں کے، جیسے میں نے پارلیمانی کمیٹی کے ممبران کا ذکر کیا تحریک انصاف کا، انہوں نے بھی استعفے دیے ہوئے ہیں، وہ لکھ کے جمع کروا دیے، تو استعفے تو منظور نہیں ہو رہے۔ تو یہ صورتحال استعفے کی اگر جائے گی بھی سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے حوالے سے، یا الیکشن کمیشن میں بھی جائے گی، تو وہ تحریک انصاف کے اگینسٹ انہوں نے ووٹ دیا ہے، یعنی موجودہ سسٹم کے حق میں ووٹ دیا ہے، تو ان کے استعفے جو ہیں وہ نا استعفیٰ ان کا منظور ہوگا۔ پہلے تو وہ استعفیٰ سینیٹر سیف اللہ ابڑو خود لکھ کے بھیجیں گے یا نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور جو تحریک انصاف نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود ہی یوسف رضا گیلانی صاحب کو لکھیں گے اور ریفرنس بھی الیکشن کمیشن میں بھیجیں گے، تو صورتحال یہی ہے کہ نہ الیکشن کمیشن میں ریفرنس جو ہے وہ اتنا جلدی ٹیک اپ ہونے کا جو معاملہ ہے، وہ ان کی مرضی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کتنا جلدی اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہیں، اور نہ ہی یہاں صورتحال نظر آتی ہے، کیونکہ یہ صرف سیف اللہ ابڑو صاحب کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ ایک لمبی تمہید اس حوالے سے ہم باندھ سکتے ہیں کہ کتنے استعفے جو ہیں اسپیکر ایاز صادق صاحب یا یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس پڑے ہوں گے پارلیمانی کمیٹی کے ممبران کے حوالے سے، لیکن وہ منظور نہیں ہو رہے۔ تو سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب جو ہیں وہ جب تک ان کا ٹینیور ہے وہ ہمیں سینیٹر نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جی جو پنجاب کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے، یعنی پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ اور چیف جسٹس صاحبہ کے درمیان جو ایک آپ یوں تو نہیں کہہ سکتے کوئی مقابلے کی کیفیت، لیکن ایک صورتحال اس طرح کی ہے کہ وہاں پہ پراپرٹی آرڈیننس جو آ چکا ہے، پراپر آرڈیننس، اب پراپر آرڈیننس کا معاملہ جو ہے، یعنی کہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو پراپرٹی آرڈیننس کا فیصلہ کیا، قانون جو ہے اس حوالے سے وہ سامنے آیا، اور وہ پنجاب پروٹیکشن آف پراپرٹی قانون جو تھا اس پہ تنقید کی چیف جسٹس صاحبہ نے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ عدالت کا معاملہ تھا، قانون کا معاملہ تھا، تو وہ قانون پنجاب حکومت کیسے کر سکتی تھی اس کے اندر۔ اور یہ فیصلہ پھر یہ کہ اگر پنجاب حکومت یعنی مریم نواز صاحبہ، کیونکہ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جو جھگڑا ہے پراپرٹی کا، یعنی جو کسی کا گھر ہے، کسی کی ملکیت ہے، کسی کا پلاٹ ہے اور قبضے میں ہے، سالوں سال تک وہ قبضہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، عدالت کے اندر کوئی انصاف نہیں ہوتا، تو مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کے حوالے سے کوئی اس طرح کا قانون آ جائے، پنجاب پروٹیکشن آف پراپرٹی قانون، جس سے یعنی کہ جو کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ان کے ماتحت کمیٹیاں بنا کے، اور یہ پھر جلدی سے یعنی کہ 2 ماہ 3 ماہ کے اندر ہی فیصلے کر دیے جائیں، تاکہ قبضہ جو ہے وہ چھڑوایا جا سکے اور اصل جو لوگ ہیں ان کو انصاف مل سکے، ان کو گھر واپس مل سکے۔ تو اس پہ چیف جسٹس صاحبہ جو ہیں عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں، انہوں نے پھر اس پہ جو ہے ایک نوٹس بھی لیا ہے، یا ریمارکس ان کے سامنے آئے، اور کہا کہ اس طرح تو پھر فیصلے ہوں گے تو کل جو جاتی امراء کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس کے بعد یہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ اور چیف جسٹس صاحبہ کے درمیان جو ہے یعنی چیف ورسز چیف کا مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اس پہ ابھی پاکستان پہلے آپ سنیں کہ اس پہ عظمیٰ جو ہیں پنجاب حکومت کی ترجمان عظمیٰ بخاری صاحبہ، وہ کیا اسمبلی میں اپنا موقف دے رہی ہیں۔ یہ آپ نے عظمیٰ بخاری صاحبہ کا موقف سنا، اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کے موقف کے بعد، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی جو پبلک پلس سے باہر وہ یہی ہے کہ جی انصاف ملنا چاہیے، چاہے وہ چیف جسٹس انصاف کرے، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کرے۔ اب قانون کی پیچیدگیوں میں کون جاتا ہے؟ لوگوں کو تو یہی ہے کہ جی میرا گھر ہے وہ مجھے مل جائے، قبضے میں ہو گیا ہے، اور انصاف کے تقاضے تمام مکمل کیے جائیں۔ لیکن ظاہر ہے جب اس سے آگے کی بات جاتی ہے تو یہی ہے کہ اگر عدالتوں میں انصاف ہے، وہ اسپیڈی ٹرائل تو ہونا چاہیے نا، یعنی کہ وہ صدیوں تک اگر کیس پڑے رہیں گے تو پھر وہ کیس جو ہے وہ کس کام کا؟ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ اور جسٹس ڈینائڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو عدالتی اختیار کا جو معاملہ ہے اس کا بحث اس حوالے سے بھی جسٹیفیکیشن مریم نواز صاحبہ کے حق میں جا رہی ہے کہ بہرحال انصاف ملنا چاہیے، لیکن انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ انصاف کے ٹائم لائن کے حوالے سے بھی ہونے چاہیے کہ انصاف تکڑا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی پاکستان بار کونسل نے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحبہ کے حق میں یہ اپنا پریس بیان جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان بار کونسل کا بھی پنجاب پروٹیکشن آف پراپرٹی قانون کی معطلی کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے۔
पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून के इतलाक़ की मअतली का लाहौर हाई कोर्ट का उबूरी हुक्म खुश आइंद है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। नए आर्डीनेंस के तहत डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटियों को जायदाद तनाज़ात का अख्तियार देना आइन और कानून के मुनाफी है। नया आर्डीनेंस अदालती बालादस्ती, शहरी हुकूक और सिविल निज़ाम को कमज़ोर करता है। ज़ेर समात मुकदमात में रेवेन्यू अफसर के ज़रिए कब्ज़ा दिलवाना अदालती अख्तियार पर हमला है। कुछ अनासर तमाम अख्तियारात बेशुमाल अदालती अख्तियारात अपने हाथों में लेना चाहते हैं। पटवारियों और असिस्टेंट कमिश्नर्स को दायरा अख्तियार से बढ़कर अख्तियारात देना नाकाबिल कबूल है। कवानीन की तशरीह का अख्तियार आइनी तौर पर सिर्फ अदलिया को हासिल है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को उबूरी हुक्म जारी करने का मुकम्मल आइनी अख्तियार हासिल है। अदलिया के अख्तियारात को कमज़ोर करने वाले कानून की मअतली दुरुस्त फैसला है। वकला बिरादरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और अदालती इदारे के साथ खड़ी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से आर्डीनेंस के हक़ में दिए गए मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हैं, यानी उज़्मा बुखारी साहिबा का ये मौक़िफ़ जो आपने सुना इसको मुस्तरद करते हैं, और वकला बिरादरी या पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो चीफ जस्टिस साहिबा के साथ खड़ी है। बुनियादी तौर पर यही था कि मरियम नवाज़ साहिबा को अगर इस तरह का कोई कानून लाना था, इंसाफ देना था, तो फिर अदालतों के मामलात जो हैं वो चीफ जस्टिस साहिबा के साथ उनको ऑन बोर्ड लेकर किया जा सकता था। और स्पीडी ट्रायल का मामला जो है चीफ जस्टिस साहिबा को ख़ुद भी देखना चाहिए कि अदालत के अंदर कितने मामलात इस तरह के पड़े हुए हैं, तो इंसाफ को जल्दी स्पीडी ट्रायल भी करना चाहिए। तो बहरहाल सूरत हाल आगे जाके क्या होगा, कुछ इस तरह से भी मामला ज़ेर बहस आ रहे हैं कि हो सकता है कि अगर इस तरह की सूरत हाल हुई, क्योंकि हमने अदालत के अंदर ये देखा है कि अगर जुडिशल एक्टिविज़म सामने आ जाता है तो फिर जज वहाँ पे नहीं रहता, वो फिर या तो प्रोमोट हो के सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। इससे पहले भी जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो प्रोमोट हो के फिर सुप्रीम कोर्ट आए थे, वो भी जुडिशल एक्टिविज़म के दायरे में नज़र आते थे। तो क्या ये सूरत हाल इस तरह की होगी? अगर इस तरह की सूरत हाल हुई फिर मरियम नवाज़ साहिबा पे शायद तनकीद का मामला भी ज़ेर बहस है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर मरियम नवाज़ साहिबा के डिसीशन को भी मुस्बत लिया जा रहा है कि आवाम को इंसाफ भी मिलना चाहिए। लेकिन सूरत हाल यही है कि चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस अगर दोनों ऑन बोर्ड होते तो फिर इस तरह की जो कंट्रोवर्सी है वो पैदा नहीं हो सकती थी।